السلام علیکم۔ ہمارے چینل ISM 76 ٹی وی اسٹوڈیو کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر اصلاح کی کوششوں کو رد کر دیا اور آخرکار اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت کی۔ اس کا سلسلہ سورۃ العنکبوت میں اس طرح آتا ہے کہ ترجمہ: تو ایمان لائے ہیں ان پر لوط اور کہا ابراہیم نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اور اپنے رب کی طرف، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے ان کو ان کی جانثاری کا اجر اس دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک وہ اجر آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، جو اگرچہ خود نبی تھے، اور وہ بھی آپ کے ہمراہ ہجرت کے سفر میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت لوط سگے بھتیجے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب چونکہ نمرود اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ اب یہاں سے ہجرت کا حکم آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ جس سرزمین کی طرف اللہ کریم کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی وہ ملک شام ہے۔ اس سرزمین کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بعض لوگ بزرگوں کا خیال ہے کہ بابرکت سرزمین سے مراد مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کیونکہ اسی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مرکزی عبادت گاہ یعنی بیت اللہ شریف تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ملک شام میں پہنچے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو کہ قرۃ الجا کہلاتا ہے قیام پسند فرمایا۔ جب آپ اس شہر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نفیس لباس تن کیے ہوئے بہت بڑے میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ اتنے بن ٹھن کر اس میدان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس جیسی لڑکی اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں، ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، مگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں شادی میں اپنی پسند سے کروں گی۔ آج 7واں روز ہے کہ لوگ بن سون کر جاتے ہیں اور وہ لڑکی سب کو دیکھ کر انکار کر دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے اور اسی میدان کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے وقت شہزادی اپنی خاص کنیزوں کے ہمراہ نقاب اپنے چہرے پہ لگائے ہوئے آئی اور سب کو دیکھنے لگی۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اس نے ایک نور آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور موتیوں کا ہار آپ کی گود میں ڈال کر اپنی حمادگی کا اظہار کر دیا اور جا کر اپنے زیر تخت پر جا بیٹھی۔ بادشاہ کے مساعدین نے آپ کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ دراصل وہ نور جس کو دیکھ کر شہزادی فریفتہ ہوئی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو کہ آپ کی پیشانی پر نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اگرچہ یہ بندہ نیک دکھائی دیتا ہے مگر غریب ہے۔ شہزادی نے کہا کہ شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ کروں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی کی شادی کر دی۔ یوں پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس شہزادی کا نام حضرت سارہ ہے۔ اب وہاں سے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوچ کا ارادہ فرمایا تو حضرت سارہ نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد سے اجازت لے کر انہیں بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ اب ملک مصر کی جانب تھا۔ اثناء راہ معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم اور بدکار ہے، بالخصوص نئی نویلی دلہن کا شدید دشمن ہے۔ جو بھی اس کی مملکت میں داخل ہوتا ہے
اس کی عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ آپ بزرگ شخصیت تھے، جبکہ حضرت سارہ کے برابر کوئی حسینہ نہ تھی، مگر اس راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ آخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک صندوق میں حضرت سارہ کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جائے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو معصول والے آ کر صندوق کو کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے مطابق اس کا معصول وصول کریں۔ آپ نے فرمایا، صندوق مت کھولو، تم جو کہو گے میں معصول ادا کروں گا، مگر وہ نہ مانے اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ ڈھکنا اٹھایا تو ایک حسین اور جمیل خاتون کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب معصول والے آپ کو اور حضرت سارہ کو لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے آپ سے پوچھا، یہ خاتون تمہاری کیا لگتی ہے؟ آپ اسلام نے فرمایا، یہ میری دینی بہن ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں سے کہا، اس خاتون کو نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس نے دست درازی کی کوشش کی، جو نہیں، اس نے حضرت سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہاں میں جاپ اٹھا لیے گئے تھے۔ اس بادشاہ نے جب حضرت سارہ کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر ملعون کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے اس کو فرمایا کہ اے بدبخت، میں حقیقی جادوگر نہیں ہوں، مگر میرا شوہر اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اور یہ سب کچھ میرے خاوند کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور آپ علیہ السلام سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، جو کہ تمام جہان کا رب ہے۔ چنانچہ آپ نے اس بادشاہ کو معاف فرما دیا۔ بادشاہ نے اب ہر طرح سے آپ دونوں کی خدمت گزاری شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ دونوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ دونوں مصر میں ٹھہرے رہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، ہم مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ یہاں مزید رکنے والے نہیں ہیں تو اس نے آپ کے ہمراہ ڈیروں معلومات کے علاوہ کثیر تعداد میں غلام اور کنیزیں بھی روانہ کی، جبکہ حضرت سارہ کو بطور خاص ایک نہایت ہی حسین اور جمیل کنیزہ حضرت ہاجرہ نامی دی اور اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی معافی بھی چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترم عبداللہ سے تقریباً نا امید ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس کے قریب تھی، جبکہ حضرت سارہ کی عمر بھی خاصی زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ 13 برس قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، مگر حضرت سارہ سے نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ سے۔ اس لیے حضرت سارہ اکثر اولاد نہ ہونے کے سبب فکر مند رہا کرتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ لگاتار 7 روز ہو گئے، کوئی ایک بھی مسافر ادھر نہیں آیا۔ 7 روز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 آدمی اعلیٰ کپڑوں میں ملبوس آپ کے یہاں آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ مسافر لوگ ہیں۔ آپ نے ان سب کو اپنے گھر میں بٹھایا اور اپنی زوجہ محترم سے فرمایا کہ اے سارہ، 7 روز کے بعد ہمارے ہاں معزز و مکرم مہمان آئے ہیں، جو تمہیں زیادہ عزیز ہے وہ لے آؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اپنے اس بچے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ چاچا وہی بچہ بھون کر مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر جھکا کر کھانے لگے، کیونکہ آپ نے تو 7 روز سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ حضرت سارہ نے پردے کی اور سے جو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، یہ مہمان تو کچھ کھاتے ہی نہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ تو کھا رہے ہیں، مگر آج مہمان تو کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مہمانوں سے پوچھا، اے میرے معزز مہمانوں، کیوں کھاتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ تو بغیر قیمت کے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اس قیمت کو ادا کر دیجیے۔ انہوں نے قیمت دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ
تمام کے تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کھانا شروع کر دیں اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر الحمدللہ کہہ دیں، یہ اس کی قیمت ہوگی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو بتلایا کہ ہمیں رب العالمین نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ آپ کسی مسافر کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے۔ آج 7واں روز تھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، چنانچہ ملائکہ مسافروں کے بیچ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: اے حبیب، کیا پہنچی ہے خبر آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے اسلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ دل میں سوچا بالکل انجان لوگ ہیں، پس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے، لا کے ان کے قریب رکھ دیا۔ فرمایا، کھاتے کیوں نہیں؟ بس دل ہی دل میں ان کی طرف سے خوف کھانے لگے۔ وہ بولے، ڈریے نہیں۔ انہوں نے آپ کو بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ بس آپ کی زوجہ چلاتی ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر اپنے چہرے پر تمانچے مارتے ہوئے بولی، بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا، ایسا ہی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس بے شک وہی بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرشتوں کی اس خوشخبری کو سن کر نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ حیران رہ گئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران رہ گئے، کیونکہ آپ کو اس بات کی امید نہ تھی، کیونکہ آپ بھی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ مگر جب فرشتوں نے یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ چونکہ نبی تھے لہذا آپ خاموش ہو گئے اور آپ کی حیرانی بالکل ختم ہو گئی۔ مگر محض حضرت سارہ کی حیرانی دور کرنے اور انہیں پوری طرح یقین دلانے کی خاطر فرشتوں سے فرمایا، سورۃ ابراہیم میں واضح ہوتا ہے کہ کیا تم اس وقت مجھے خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ بس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ وہ بولے، ہم نے تو آپ کو بالکل سچی خوشخبری دی ہے، بس آپ نہ ہو جائیے مایوس ہونے والوں میں۔ یعنی آپ کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش ختم کر دی گئی۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت سارہ کو تسلی دی اور یقین دلایا، اسی طرح فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مکمل طور پر یقین دلایا کہ ان کے ہاں ایک صاحب علم بیٹا پیدا ہوگا۔ سورۃ الہود میں رب العزت کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ترجمہ: تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یعنی اللہ کریم نے پوری طرح سارہ کو تشفیع چاہتے ہوئے انہی سے خطاب فرمایا کہ یہی نہیں انہیں اس بیٹا عطا کیا جائے گا بلکہ انہیں پوتا بھی عطا کیا جائے گا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ ایسی خوشخبری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں ہی حد درجہ خوش ہو گئے، اگرچہ دونوں کو اپنے اپنے بڑھاپے کا خود بھی علم تھا۔ مگر جب فرشتوں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ حکم ربانی ہے تو پھر ان کے دلوں سے تمام تر شکوک اور شک و شبہات دور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 14 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شہید اس وقت 100 برس کے قریب تھی اور آپ کی زوجہ محترم حضرت سارہ کی عمر مبارک تقریباً 90 برس کے قریب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بادشاہ دراصل ان لوگوں کے لیے واضح جواب تھا کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابراہیم، یہ تو بتلاؤ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے۔ یہ واضح جواب تھا کہ رب کریم اگر چاہے تو اس وقت اولاد عطا فرما جب بندہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، اور یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو ہی حاصل ہے۔ ان کے بیٹے اور پوتے ہی نہیں بلکہ پوتے کے پوتے بھی جلیل القدر نبی گزرے ہیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت حاجرہ بی بی کے وطن اطہر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بشارت 12-13 برس قبل ہو چکی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترم حضرت حاجرہ بی بی اور اپنے لگتے جگر اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ واپس فلسطین میں اپنی زوجہ محترم حضرت سارہ بی بی کے پاس تشریف لے آئے تھے، چنانچہ آپ کو اولاد کی کمی تو محسوس ہوتی ہی تھی اور بارگاہ رب العزت میں اولاد کی دعا بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، سورۃ الصافات
آیت نمبر 100 میں آتا ہے کہ درما اے میرے رب مجھے ساری اولاد عطا فرما۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 1 بیان کیا ہے، پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔